وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 38، درس کا نمبر 2169 ہے. آج کا موضوع کیا ہمارا بھروسہ صرف ظاہر پر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. اور جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا خدا غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 38. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، آپ ان سے کہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. آپ ان سے کہیں کہ بھلا دیکھو تو صحیح، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے. علیہ توکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. مضمون سامعین کرام علیہ اللہ بکاف عبدہ سے منسلک ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے. اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے اور اس کے فضل سے. آج کا جو سبق ہے یہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ یعنی اس آیت کا ماحصل جو ہے، جو مغز ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور ہستی میں کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو نہ نفع پہنچانے کی اللہ کے مقابلے میں. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے مقابلے میں اگر اللہ چاہے
دیکھیں یہ الفاظ ہے نا، دیکھیں یہاں پر تکلیف اور نفع اسباب سے پہنچتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے سبب نے نفع پہنچائے. نفع پہنچانے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ ہے. یہ تھوڑا سا نقطہ ہے، اس پہ نوٹ کریں. اس وقت ہمارا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسبب کو چھوڑ دیا ہے اور اسباب پر بھروسہ کر لیا ہے. اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ دفتر ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے. افسر جو ہے وہ رشوت میں بھی، جو نیچے طبقہ ہے اسے رشوت میں بھی اپنا حصہ لگاتے ہیں، اور جو بالائی سطح پر جو سودے ہوتے ہیں دفتر کے لیے یا جو بھی ہوتا ہے تو اس میں الگ کرپشن ہے. وہ بل جو ہے وہ ڈبل لکھ دیتا ہے اور وہ پاس کر لیتا ہے. تو اب یہ آپ کا یعنی آپ نے تو اللہ کے مقابلے میں اسباب پر بھروسہ کر لیا. عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حلال میں تو اتنا نفع نہیں ہے، یعنی حرام میں ہے حلال میں نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ خطاب تو یعنی سورت جو ہے مکی ہے، سورہ زمر جو ہے مکی سورت ہے، اور یہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات، یہ یعنی کس سے پوچھیں؟ مومنوں سے نہیں، مشرکوں سے پوچھیں. یعنی دیکھیں اس وقت دور جاہلیت تھی اور مشرک جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حضور کی دعوت کیا تھی کہ ایک اللہ کو پکارو، حسبی اللہ. اس آیت میں بھی ہے نا، قل حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. پھر ہم نے پڑھا آیت نمبر 36 میں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یعنی بندے کا خیال رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور بات تو بالکل یعنی دل کو لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے. ماں کے پیٹ میں ہمیں کون بنا رہا ہے؟ کس کے حکم سے بچہ ترتیب پا رہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. یہ سب اللہ ہی کی فرما روائی ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی کے قانون ہے. قانون الہی کے مطابق مرغی جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بچہ نہیں دیتی. یہ قانون ہے اللہ کا. بہت سے لوگ جو ہیں یعنی بہت سی مخلوقات جو ہیں وہ دودھ کی محتاج نہیں ہیں، یعنی پیدائش کے بعد. ممالیہ جانور اور غیر ممالیہ ہم نے اپنی سائنس میں پڑھا تھا. تو انسان کا بچہ ہوتا ہے، بہت سے بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، وہ پہلی غذا ان کی دودھ ہوتی ہے. ماں کا دودھ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس کا. لیکن بہت سے لوگ، اب مرغی کا بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ہی چگنے پہ لگ جاتا ہے، دانا چگتا ہے، اس کے لیے دودھ کی ضرورت نہیں، انتظام ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات میں ایک اللہ کی فرما روائی ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک ہستی ہے جو العزیز ہے، جو طاقتور ہے، بے مثل غالب ہے. ہم نے پڑھا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، العزیز بہت دفعہ ہے، غالب. فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے مقابلے میں یہ جملہ ذرا اس کی نوٹ کر لینا. بعض لوگوں نے اسے یعنی اس پہ شرکیہ فتوے لگاتے ہیں نا کہ تم غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو، تم کسی کو کیوں پکارتے ہو. تو بھئی اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب سے دیتا ہے، وسائل ہیں، وسیلہ جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بسعالیک المہاجرین، مہاجرین کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اللہ سے دعا ہے، دعا اللہ ہی سے ہے، لیکن اگر کوئی آپ یعنی کوئی اللہ کے واسطہ بنا دے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ ہے اور میں تو گناہ گار ہوں، اس کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما یا میری یہ حاجات کو پورا کر دے، جو بھی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس میں بہت تشدد کی روش اختیار کر لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پکارنا صرف اللہ کو ہے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، ہاں اللہ کی عطا سے، پھر وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ دینے والا اللہ ہے، پھر ذرائع ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، لیکن ذریعہ ہے اس کے لیے، پھر سارا ایک واٹر سرکل ہے، اسباب ہیں سارے۔ آسمان سے پانی نہیں آتا، سمندروں سے ہوتا ہے، آبی بخارات ہوتے ہیں، پھر پانی برستا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ، لیکن ذرائع ہے۔ آپ زراعت کریں گے تو آپ پھل لیں گے، زراعت نہیں کریں گے تو مٹی خود بخود دانے بغیر بیج کو بوئے دانہ نہیں اگائے گی، حکم الہی ہے، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ دینے والا ہے، ذرائع ہے، اور ذرائع سے ہوتا ہے سب کچھ، یہ عالم اسباب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ سبب استعمال کرتا ہے، اسباب ہیں اس کے لیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن پھر اسباب، یہ تیل پیٹرول ہے، گیس ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو پہلے نہیں تھے، اب آپ یعنی کنویں کھود کے تیل اور گیس نکال لیں، دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ ساری طاقت، یہ بات نوٹ کر لیں، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، حکم اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ لا قوت الا باللہ، ساری قوت، ساری طاقت، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ یہاں بھی مضمون آ بھی رہا ہے، شفاعت آگے یعنی آئے گا آیت نمبر 43 میں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اور کوئی شفیع ڈھونڈ رکھے ہیں اللہ کے سوا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آگے مضمون آئے گا وہیں پہ اس کی بات کریں گے، لیکن میں ایک مضمون کو ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ تو ایک طاقت ہے، ہاں ذرائع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذرائع سے کام لو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ذریعہ تلاش کرو، ہر کام کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی جو کام بھی کرتے ہیں، بچے کو آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اسکول بھجوائیں، اسکول میں جائیں گے بچے، اسکول جائیں گے وہاں پر پڑھیں گے، ذریعہ ہے۔ نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈگری لے لیں، ڈگری ذریعہ ہے، آپ سے ڈگری کا پوچھیں گے، جو بھی اہلیت ہوتی ہے اس کی، ذرائع ہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ذرائع ہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن ہم ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، سودا لاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں تو تب ہم کھا پاتے ہیں، لیکن رزق تو اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ تو یہ تو آپ نے خود مطلب محنت کی، مزدوری کی، محنت کی، سامان لائے اور پھر کھایا، لیکن دیا اللہ نے۔ ایک بات بالکل نوٹ کر لیں، دینے والی ذات ایک ہے اللہ، لیکن ذرائع ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے تشدد کا رویہ اختیار کر لیا ہے
کہ بھئی نیک لوگوں کو تم وسیلہ مت بناؤ. بھئی ہم ان کو تو خدا نہیں سمجھتے، وہ تو خدا نہیں ہے، ان کے پاس وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو ذریعہ بنا کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہی سے، ان ذریعہ بیچ میں وسیلہ ڈال دیتے ہیں. وسیلہ حق ہے، جائز ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی ذریعہ تلاش کرو. یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن میں بعض ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو کہ شدید اس کا خلاف ہے. دیکھیں ہر چیز کو صحیح معنوں میں لیا کریں، ہر چیز میں شرک نہیں ہوتا ہے، اسباب ہیں، ذرائع ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. مضمون اصل میں چل رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. مسئلہ تو دیکھیں یہاں سے بگڑ جاتا ہے. ہم غیر کو کیوں پکار رہے کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں. دیکھیں آج کی جو آیت ہے اس میں ہم پڑھا ہے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اعتماد و بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. اچھا خیر، میں دیکھیں ایک مضمون، کوئی مجھے تنگ نظر نہ سمجھے کہ میں خاص وہ ہوں، لیکن دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی قرآن اور یعنی اس کا میں قائل نہیں ہوں، فرقہ پرستی کا یا دھڑے بازی کا، اس کا میں قائل نہیں ہوں. اللہ کی عطا سے قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھے، ایسی لوگوں پر فتنے نہ لگائے کریں. قرآن جو ہے بس قرآن ہے، اصل قرآن ہے، علم قرآن ہے، حکم اللہ کا ہے بس. تو بہرحال میں یہ مضمون اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. یہ بڑی اہم آیت ہے. دیکھیں ہماری گمراہی کا سبب کیا ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ بت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی میں آپ نے یعنی بھروسہ کر لیا یا اس سے تما شروع کر دی، یہ شرک ہے. بت اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علاوہ. اب یہ مثال کے طور پہ کرو، یہ رشوت ہے، کرپشن ہے، یہ اللہ کے حکم کے علاوہ ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے حرام نہیں کیا تو ہمارے تو گزارا نہیں ہوگا. اور ہم اصرار کرتے ہیں. دیکھیں گناہ پر اصرار ہمارا مومن کا شیور نہیں ہے، کم از کم یہ بات نوٹ کر لیں. تو اب یہ جو مضمون ہے یہ بہت بنیادی مضمون ہے، اور یہ زوردار آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، زوردار طریقے سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ نے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو اب اس میں دیکھیں یہ من خلق السماوات والارض، اب یہ آسمان اور زمین کی پیدائش تو بجائے خود عقل کو حیران کر دینے والا، یعنی عقل میں نہیں آتی. بنا اسباب کے، بنا ذرائع کے ایک کائنات معرض وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے اس کے لیے اسباب و ذرائع، لیکن مٹیریل تو تھا نہیں. یعنی کائنات کی تو ایک عمر ہے، مٹیریل نہیں تھا. اتنا مٹیریل کہاں سے آ گیا؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی سوچے نا. یعنی یہ کائنات کس نے پیدا کی؟ آسمان اور زمین کائنات لے لیں آپ. من خلق السماوات والارض،
آپ دیکھ لیں پہاڑ جب کوئی کانکنی کرتا ہے تو وہ سالوں تک کانکنی چلتی رہتی ہے، وہ پہاڑ ختم ہی نہیں ہوتا. یا آپ اس سے پتھر توڑ کے ہے نا وہ یعنی پتھروں کو توڑ کے پھر عمارت میں استعمال کرتے ہیں تعمیراتی کاموں میں، لیکن وہ فیکٹریاں لگی ہیں، فیکٹریوں کی فیکٹریاں، لیکن پہاڑ آپ نہیں ختم کر سکتے. کتنے مطلب یہ ساری جو ہے جب سیمنٹ کتنا ٹنوں سیمنٹ بن رہا ہے، یہ پہاڑوں کو توڑ کے بناتے ہیں. تو یہ کائنات کی پیدائش آپ دیکھ لیں. پھر سورج کو دیکھ لیں، سورج کو کس نے بنایا ہے، کن ہاتھوں سے بنایا، یہ کیسے اس کی لائٹ جل رہی ہے مسلسل، اربوں سال ہو گئے، اور یہ تو چھوٹا ہے ہمارا سورج، جبکہ اس سے بڑے بڑے سورج موجود ہیں. کون من؟ ایک اللہ ہے، القادر، ہر چیز پر قادر ہے. تو اب دیکھیں یہ مضمون ہمارے لیے ہے. یہاں پھر آگے آتا ہے کہ بھئی تم مجھے بتاؤ، افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن پر تم تکیہ کرتے ہو. تو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ تمام ہستیاں مل کے وہ تکلیف. اب مثال کے طور پہ ایک کینسر کا، آج کی میں بات کر رہا ہوں، کینسر کا مریض ہے آخری سٹیج، ساری میڈیکل، ساری طاقت، ساری دولت، آپ کینسر کا علاج پھر نہیں کر سکتے جب آخری سٹیج میں آ جائے. بس آپ اس کو جواب دے دیتے، نو ہم نہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ایسی ایک بات کرو. اسی طرح خیر اور شر، نافع اور ضار، ایک ذات، تکلیف پہنچانے والی، فائدہ دینے والی، ایک ذات. باقی تو دیکھیں ذرائع ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ میں مٹی سونا ہو جاتی ہے، کوئی سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. تقدیر کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے. خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رزق کی تقسیم اللہ کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کاروبار، چلتا ہوا کاروبار خرید لیں آپ، چلتا ہوا، آپ کے سنبھالنے کے بعد وہ ڈھہ ہو جائے گا، آپ کا ذہن کام ہی نہیں کرے گا، آپ نہیں چلا سکتے اسے، کیونکہ جس کی قسمت تھی وہ تو تھی. اب آپ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ قسمت آپ کی ہو سکتا ہے اس سے بہتر کر لیں آپ، لیکن ہو سکتا ہے کاروبار نہ چلے. تو دیکھیں ایک ذات ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، آیت نمبر 36. تو اگر دیکھیں یہ ہمارا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہی ہے، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر اللہ پر ہمارا اعتماد. فعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. دیکھیں ہم جو ہے، دیکھیں ہم اندھیروں کے باسی ہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. جب ہی یہ گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے آپ نے توقعات لگا لی ہیں، اور آپ یعنی دنیا کے لیے دیکھیں ایک دھوکہ، ایک جو بنیادی طور پہ ہمیں لگ چکا ہے کہ دنیا حقیقت ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کی نظر میں یہ سب کچھ حقیقت ہے. تو اب آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ امتحان ہے اور میری آخرت اس میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا عمل، میں کون سا عمل کرتا ہوں، کس نظریے سے دنیا کو استعمال کرتا ہوں. دیکھیں دنیا کے استعمال کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت دنیا کی ہے، دنیا کو استعمال کرنے کی، تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے،
لیکن اگر آپ کی نیت دنیا استعمال کرنے کی آخرت بن گئی، اللہ کی رضا، تو آپ نے نصب العین بنا لیا، پھر آپ کامیاب ہیں، کیونکہ اسلام مسلمان تاجر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے دیا انہیں۔ اصل یعنی دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور اللہ کی طرف رخ پھیرنا چاہیے تھا، اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہیے تھا، آخرت کو اپنی ترجیح بنانا چاہیے تھا، لیکن ہم سارے کام الٹے کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہدایت قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے ہماری اور مشرکوں کی حالت یکساں ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے مشرکوں کے لیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو تو، لیکن کیا کیجئے کہ یہ آیت آج ہمارے لیے ہے، ہم پر فٹ آتی ہے۔ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آیت ہے نا کہ أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو یہ تو مشرکانہ صفت ہے۔ مومن تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کو پکارتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ ہم نہ اس کو پکارتے ہیں نہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی سارا نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دینا چاہے، کوئی اسے نقصان سے نہیں بدل سکتا، نقصان دینا چاہے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ساری قدرت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ، اللہ ہی کے حکم ہے، ذرائع اسباب تو اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟
یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔